اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ پروگرام سے قبل ایک حدیث مبارک آپ تمام ناظرین کی خدمت میں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، رات اور دن اپنے مولا کے انتظار میں رہو، یہی ہماری عبادت ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی یہ دعا پڑھتے رہیں اور آمادہ رہیں کہ اپنے امام کی نصرت بھی کر سکیں۔ آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، اب پہلے ہی سوال ایک صاحب کا انہوں نے کیا ہے بعد السلام، علیکم السلام، کہ جو خواتین نوحہ مرثیہ پڑھتی ہیں اور بہت تیز تیز آواز میں، خصوصاً آج کل لاؤڈ اسپیکر پہ بھی پڑھتی ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ کیونکہ ان کی آوازیں نامحرم تک بھی پہنچتی ہیں، اس کو شرعی عذر اس میں ہے کیا کچھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے، خود اپنے آپ میں اس عمل میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سے صادق حسینی شیرازی کی نظر میں اس طرح کسی کے آواز کا اس طرح سے بلند ہونا، خصوصاً نوحے کے لیے اور مرثیے کے لیے اور ائمہ علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ حد سے زیادہ آواز کا بلند کرنا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یعنی آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کا استعمال ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے لیے باعث آزار و اذیت ہو، لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی بہت ہائی لیول کے اوپر اسپیچ کرنا یا بہت ہائی لیول کے اوپر ساؤنڈز کو لگانا، جبکہ مجمع آپ کا جو ہے ایک خاص محدودے تک ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑے مجمع میں خطاب کر رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے اور وہاں لاؤڈ سپیکرز کے بنا یہ آواز نہیں پہنچ سکتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن مثال کے طور پر عام طور سے خواتین کی مجلس گھروں میں ہوتی ہے اور اس کا ہدف وہ جو لوگ بیٹھے ہیں، جو خواتین آئی ہیں اس مجلس میں شرکت کرنے، ان تک آواز پہنچانا ہے۔ تو اس کے لیے اگر باکسز کا استعمال کیا جائے تو شاید زیادہ مناسب ہو، اور ہارنز کا استعمال کمتر کیا جائے، صرف اس حد تک کہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ مجلس ہو رہی ہے، تاکہ لوگ آ جائیں اپنے گھروں سے نکل کے، کوئی حرج نہیں۔ خود اپنے آپ میں عمل جائز ہے، جی، یعنی اگر اس لحاظ سے کہ نامحرم کے کان تک آواز جا رہی ہے تو وہ آواز جس کا تعلق لہو و لعب سے نہ ہو اور وہ کسی کی شہوت کو نہ بھڑکائے اور فساد کا اور اس طرح کے مسائل نہ ہو، تو اس کو بلند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سماجی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اور آج کے دور کی نوائز پولیوشن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ بھی ذمہ داری ہے ہماری، تو ہم اس حد تک استعمال کریں اس گیجٹس کا اور لاؤڈ سپیکرز کا کہ جس حد تک ہماری ضرورت ہے، کیونکہ شرعاً بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن عرفاً یا اس کی ضرورت جائز ہونے کا مطلب نہیں کہ حتماً وہ کام انجام دیں۔ جی، تو مثال کے طور پہ کھانا کھانا جائز ہے، لیکن اتنا کھانا کھا لے انسان کے بیمار ہو جائے، یہ کوئی بھی آپ کو اجازت نہیں دے گا۔ لہٰذا ہمیں جواز کے حکم کے ساتھ ساتھ ضرورت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب ایک انسان جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اس کا مطلب وہ مجلس میں نہیں آنا چاہتا ہے، تو ہم اپنی آواز اس کے گھر تک کیوں داخل کر رہے ہیں؟ ہم اگر اس کو مجلس میں آنا ہوتا تو وہ فرش اعضاء پر ہوتا، تو ہم اگر فرش اعضاء تک محدود کر دیں اس چیز کو، تھوڑی سی آواز رہے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اور اپنے آپ میں یہ زیادہ مناسب عمل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر کیونکہ سوال ہم نے کہا کہ ہماری ذمہ داریاں بھی کچھ ہیں سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، خصوصاً اس کا مطلب کسی طرح سے شریعت سے، احکام سے نہیں ہوتا۔ مثلا ہم آج کی بات کریں پولوشن کے بارے میں یا انوائرمنٹ کو، حالات ماحولیات کو صحیح اور صاف بنانے کے عوض میں، تو اس میں ایک مسلمان کو، ایک انسان کو، ایک مومن کو کیا ذمہ داری نبھانا چاہیے؟ خصوصاً جیسے آس پاس کے ماحول کو، صفائی کو تو ایک خاص طریقہ بتایا اسلام نے، لیکن اگر ماحولیات کی بات کریں، پیڑ کو لگانا یا پیڑ کو کاٹنا کتنا منع کیا، اس میں کیا کچھ گناہ بھی ہے اس کے بارے میں جو بتایا گیا؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے ہر چیز پہ اپنا نظریہ پیش کیا ہے، احکامات جاری کیے ہیں، اور بہت سی چیزوں میں احکامات ایسی جگہ پہ جاری کیے ہیں یا ثواب و عقاب رکھا ہے جس کا تعلق انسان کے علاوہ کسی سے نہیں تھا، یعنی اس کی ضرورت انسان کی تھی، لیکن خدا نے مثال کے طور پر اس پہ ثواب اور جزا دے کر انسان کو تھوڑا سا اور زیادہ تشویق کی ہے، یعنی اس کو اور زیادہ
موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ کام انجام دے، اور بہت سے اعمال ایسے ہیں۔ اسی طرح اسلام نے، اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی روایات کو، قرآن کی تفسیر کو غور سے پڑھیں، رسول کے اکرم کی حدیث کو، رسول کے فرامین کو غور سے دیکھیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے ماحولیات کو، حتیٰ ماحولیات کو، انوائرمنٹ کو، پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ مثلا رسول اکرم نے جب جنگ کا دستور جاری کیا اور اپنے فوجیوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا اور حکم جہاد دیا، تو آپ نے بہت صاف طریقے سے یہ اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی ہرا پیڑ نہیں کاٹے گا۔ کیا کہیں؟ یعنی جنگ کے میدان میں، کیونکہ عام طور سے ہوتا ہے کہ جنگ کا میدان ہے، وہاں مثال کے طور پر ہم پیڑوں کو کاٹ دیں تاکہ میدان اور صاف ہو جائے اور ہم شام سے جنگ، ہرے پیڑ کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کی ڈالیں اگر کوئی ضرورت ہے اور تو اس کی تھوڑی سی ڈالیں آپ کاٹ سکتے ہیں، کہ مثال کے طور پر زد میں آ جائے یا ہماری رینج میں آ جائے یا ہمارے ویو میں آ جائے، تو اس کے لیے ڈالیں کاٹی جا سکتی ہیں، لیکن ہرے پیڑ کو جڑ سے کاٹنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح پانی کے سورسز کو پلیوٹڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کہ مثلا دشمن کی جہاں سے واٹر سپلائی ہے ہم اس میں جا کے مثلا زہر ملا دیں۔ ایک طریقہ تھا جنگ کا کہ اس میں یا پانی کو روک دیا جائے دشمن تک پہنچنے سے، یا زہر ملا دیا جائے۔ پیغمبر نے دونوں چیزوں سے منع کیا کہ پانی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، یعنی اگر دشمن کے واٹر سورسز پہ آپ کا قبضہ ہو گیا اور آپ کہہ دیں کہ ہم اپنے دشمن کو پانی نہیں پینے دیں گے، تو اس کی اجازت نہ رسول اکرم نے دی، نہ امیر المومنین علیہ السلام نے دی، اور نہ دیگر کسی امام نے، اگر جنگ کے، چونکہ انہی دو امام نے، یعنی رسول اکرم اور رسول اکرم کے بعد امیر المومنین نے جنگ کی ہے میدان میں، لہٰذا انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اس کا برعکس ہمیں ملتا ہے، وہ لوگ جو نام نہاد مسلمان بنے، انہوں نے رسول اور آل رسول پہ پانی بند کیا، لیکن خود امیر المومنین نے کبھی یہ کام انجام نہیں دیا۔ تو نہ اس کو پلیوٹڈ کرنے کی اجازت ہے اور نہ اس کو روکنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جانوروں کو قتل نہیں کرو گے جنگ کے میدان میں، مثال کے طور پہ آپ کسی شہر میں داخل ہوئے تو جانوروں کو قتل نہیں کرو گے۔ اسی طرح خواتین کو قتل نہیں کرو گے، بچوں کو قتل نہیں کرو گے، بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے۔ یہ جنگ کے قانون میں بیان کیا گیا کہ جس کو ضرورت تھی کہ ہم دنیا تک پہنچائیں، تاکہ یہ اسلام کا جو یہ چہرہ دنیا کے سامنے آج داعشی چہرہ اور مثال کے طور پر طالبانی چہرہ ہے، اس سے ہم تبھی بچ سکتے ہیں جب ہم رسول کے جنگ کے واقعی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کریں، کہ اس میں بھی صرف رحمت ہی رحمت تھی۔ صرف اور صرف وہ افراد جو تلوار اٹھا کر تمہارے سامنے کھڑے ہیں، جب تک ان کے ہاتھ میں تلوار ہے تمہیں اس جنگ کرنے کی اجازت ہے، اگر وہ تلوار رکھ دیں تب بھی تمہیں انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حکم رسول ہے۔ تو اب ماحولیات پہ بھی اسی طرح، یا رسول اکرم نے، امیر المومنین علیہ السلام نے جب دستور اپنے بیان کیے ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں، تو اس میں اس زمین کا خیال رکھنے کے سلسلے میں کہ ایک حصہ جو ہے وہ تم اپنے استعمال کے لیے کرو، یعنی اپنے کھانے پینے کے استعمال کرو، زمین کے لیے جب آپ پروڈکٹ کو استعمال کریں گے، کوئی فصل اگائیں گے، تو ایک حصہ اپنے لیے استعمال کرو، ایک حصہ اپنے جانوروں کے لیے استعمال کرو، اور ایک حصہ زمین کو واپس لوٹا دو۔ یہ خود زمین کو دوبارہ زندہ کرنے کی بات ہے۔ یا امیر المومنین علیہ السلام نے کنویں کھودے ہیں یا پیڑ لگائے، خود امیر المومنین کے لیے علیہ السلام نے کتنے باغات آباد کیے، کتنی زمینوں کا آباد کیا۔ اسلام میں ایک باقاعدہ حکم ہے جس پہ ابھی حتیٰ اسلامک کنٹریز میں بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ اسلامک لاء کے لحاظ سے اگر آپ رسالہ توضیح المسائل کو ہمارے ناظرین اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ایک پورا چیپٹر ہے احیاء اموات، یعنی وہ زمینیں جس پہ کوئی ظاہری طور پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، بنجر زمینیں پڑی ہیں، یہاں سے ہوتا ہے، ممکن ہے اپجاؤ زمین ہو لیکن کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ اب نئے زمانے کی جو سسٹم ہے اس میں وہ ساری زمینوں کے مالک حکومت ہو جاتی ہے جی، لیکن اسلامک نقطۂ نظر سے حکومت اس کی مالک نہیں ہے، لوگ اس کے مالک ہیں، کیونکہ الارض للہ، کیونکہ زمین اللہ کی ملکیت ہے اور تو کسی حکومت کی ملکیت نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ جو اس کو زندہ کرے اس کی زمین ہو جائے گی۔ لہذا اسلام میں قانون ہے یہ کہ اگر کوئی انسان کسی زمین کو آباد کرے، مثلا ایک زمین خالی پڑی ہے، بیرن لینڈ ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا وارث ظاہری نہیں ہے، صرف حکومت، اب آج کے دور میں حکومت، ورنہ پہلے تو حکومت بھی نہیں ہوئی تھی اس طرح کی جو زمین، کیونکہ اسلامک لاء تھا، تو جو زمین خالی پڑی ہے، جو اس کا کوئی وارث نہیں ہے یا کوئی اس کو زندہ کرنے والا نہیں ہے، تو اگر کوئی انسان وہاں کنواں کھودے، واٹر سپلائی کا انتظام کرے اور پھر وہاں اس پیڑ لگائے اور زمین کو زندہ کر دے، یعنی اس پہ فصل اگنے لگے، تو اسلامی قانون کے لحاظ سے یہ زمین کا مالک اب یہ شخص ہے جس نے وہاں پانی پہنچایا اور اس کو آباد کیا۔ امیر المومنین نے ایسی نہ جانے کتنی زمینوں کو آباد کیا اور ہزاروں پیڑ آپ نے شجرکاری کے عنوان سے کیے۔ تو یہ شجرکاری خود زمین کو زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی پیڑ لگانا، اور ملکیت کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور نسل کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، کیونکہ جب آپ پیڑ لگاتے ہیں تو پیڑ کی عمر تو سینکڑوں سال ہو سکتی ہے۔ حسن کھجور کے پیڑ امیر المومنین لگائے، کھجور پیڑ سینکڑوں سال کھڑا رہتا ہے اور پھل دیتا ہے، تو اپنے لیے بھی
انوائرمنٹ کے لیے بھی اور اپنی نسل کے لیے بھی ہے. لہٰذا بہت زیادہ تاکید اسلام نے کی ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ہم اگر رعایت کریں اسلامی احکام کی. مثلا پانی کو پیغمبر نے منع کیا زیادہ پانی پھینک، حتیٰ غسل کے لیے بھی زیادہ پانی نہ استعمال کرو، زیادہ وضو کے لیے زیادہ پانی نہ استعمال کرو. حتیٰ مثلا آج جو ٹیب سسٹم ہے، آپ ٹیب کھولتے ہیں، نل کھولتے ہیں اور پھر وضو کرتے ہیں، تو اس پہ کیا ہو، جتنی دیر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں وہ پانی کھلا ہوا ہے. اس میں منع کیا ہے. حتیٰ علماء نے تاکید کی اگر آپ کو ہاتھ دھونے میں وقت لگے گا تو آپ پانی بند کر دیے، اس سے آپ کا ہاتھ نجس تو ہے نہیں، وہ پاک ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں وضو کرتے ہو کوئی اور کام نہ کریں، نہیں، آپ اس پانی کو بند کر دیں اور اپنا ہاتھ مثال کے طور پر پوری طرح سے ہاتھ دھونے کے بعد دوسرا ہاتھ دھونے کے لیے پھر سے پانی کو کھولیں، تاکہ اتنی دیر میں جو پانی گر رہا ہے اس سے آپ محفوظ رہ سکیں، یہ ضائع نہ ہو. یا اکٹھا کر لیں جیسے پرانے زمانے کا طریقہ تھا کہ ٹب میں لے لیا یا کسی چھوٹی چیز میں لے لیا کہ پانی ضائع نہ ہو. اسی طرح غسل میں پیغمبر نے منع فرمایا کہ اس سے زیادہ پانی سے غسل نہ کرو، یعنی کچھ لیٹرز میں آپ کا غسل ہو سکتا ہے. مسلسل شاور کھول کے مسلسل پانی پھیلانا، یا بہت سے لوگ ہیں اپنی گاڑی ہر دن دھو رہے ہیں، اپنی چیزوں کو ہر دن دھو رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ضروری کام ہے اس کو انجام دینا. پانی کی واقعی سورسز کی کمی آج کے دور میں تو بہت زیادہ پریشانی ہے، تو اس کو صحیح سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خیال رکھنا ماحول کا. اگر ہر انسان، آج ہر ایک گرمی سے پریشان ہے، اگر امیر المومنین کی سنت پہ ہی عمل کرتے ہوئے ان کی یاد میں، ہر انسان معصوم کی یاد میں ہر انسان اپنے لیے ایک پیڑ لگائے کہ میں امام علی کا چاہنے والا ہوں، میں ایک پیڑ لگاؤں گا. کیونکہ امیر المومنین نے بہت سے باغ لگائے تھے، ہمارے پاس اتنی زمین تو مثلا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی زمین ہے کہ میں ایک پیڑ لگا سکتا ہوں. امیر المومنین کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں ایک پیڑ لگاؤں گا یہاں. تو اس کا ثواب، کیونکہ ہر عمل دیکھیں نیت سے، ایک عمل آپ انجام دیں، ممکن ہے اس کا کوئی ثواب و عقاب نہ ہو. بالکل جائز، ویسے چلنا پھرنا جائز عمل ہے، نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے، لیکن آپ اس کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں. تسبیح پڑھتے رہیے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، کثرت اس عنوان سے کر رہے ہیں، ورزش اس لیے کر رہے ہیں کہ صحت مند رہیں، اچھی مثال کے طور پہ اچھی طرح سے عبادت کر سکیں. تو یہی سارے عمل جو جائز ہیں یہ ثواب کا عمل بن جائے گا. تو پیڑ لگانا اپنے آپ میں ثواب ہے. امیر المومنین کی نیابت میں، امام زمانہ کی نیابت میں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نیابت میں پیڑ لگانے کا ثواب اور زیادہ ہو سکتا ہے. ہر انسان اگر یہ طے کر لے، ہر مومن یہ طے کر لے کہ میں ایک پیڑ زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور لگاؤں گا، جس کا تو جب تک روایات میں ہے کہ جب اگر کوئی انسان پیڑ لگائے، صدقات جاریہ میں ہے کہ اگر کوئی انسان پیڑ لگائے تو جب تک اس کا سائے سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، حتیٰ اگر یہ اس دنیا سے چلا گیا ہوگا تب بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. اگر کوئی پانی کا سورس کسی کے لیے بنائے، مثلا کنواں کھودے، آج کے زمانے میں کنویں کا نیا نام ٹیوب ویل ہے، وہ ویل ہی ہے، وہ ٹیوب میں آ گیا ہے ویل، اس لیے ٹیوب ویل ہو گیا ہے، ورنہ تو ہے تو ویل، وہ کنواں ہی ہے. تو جو انسان کنواں کھودے یا نہر جاری کرے یا پانی کا انتظام کرے، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، جانور اس سے پانی پیتے رہیں گے، اس کے نام اعمال میں ثبت ہوتا رہے گا. تو پانی کے ریسورسز کا انتظام کرنا، پیڑ لگانا، اور بھی کوئی ایسا عمل انجام دینا جو فلاح عام کے لیے ہو. مثال کے طور پر پیڑ لگانے سے صرف زمین فائدہ مند نہیں ہوگی، آپ کی ایئر پیوریفائی ہو جائے گی، گرمی میں کمی آ جائے گی، لوگوں کے لیے، چڑیوں کے لیے بسیرا بن جائے گا. لہٰذا یہ تمام عمل ایسے ہیں کہ جس کی تاکید بھی ہے، ثواب بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے بعنوان ایک انسان کہ ہم اس کام کو انجام دیں. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، ہمارا ہدف بھی رہنا چاہیے کہ ہم اعتدال پر مبنی کام کریں. کچھ افراد ہیں کہ جو صرف جانوروں کے لیے کام کر رہے ہیں. اب ان کی نگاہ میں صرف جانور، یقیناً جانوروں کی حفاظت اور ان کے لیے وہ ساری چیزیں مہیا کرانا ایک انسان کا فریضہ بھی ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں جو صرف دم بھرتے ہیں کہ ان کا صرف کام ہی ہے کہ جانوروں کی فلاح اور اس کو کیسے آگے بڑھا جائے. لیکن ان کی نگاہ میں اگر کوئی انسان مظلوم ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے نکل جائیں گے کہ جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں جانوروں کے لیے. اعتدال پسند زندگی کو ضرور ملبوز خاطر رکھتے ہوئے اپنے زندگی کو آگے بڑھائیں. اور خصوصاً ہم اپنی خواتین یعنی جو ماں و بہنیں ہیں ان سے گزارش کریں گے، یہ پانی جو نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اکثر کر کے ہم اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں اور پانی بہتا رہتا ہے اور ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ایک ایک قطرہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو اس وقت اس موسم میں گلوبل وارمنگ کے زمانے میں جو ریگستان میں ان کو ایک ایک قطرہ پانی لینے کے لیے بہت دور یعنی کلومیٹر کے حساب سے جانا پڑتا ہے اور وہاں سے وہ پانی لاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماحولیات کو اور ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے انجام دیں گے تو ہماری آنے والی نسل بھی خوبصورت زندگی اور خوبصورت ماحول میں جیے گے. بہت بہت شکریہ آغا، بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ
دعا اور تسبیحات کی فضیلت کیا ہے اور اس کو کس وقت پڑھنا چاہیے؟ خصوصاً کوئی وقت اگر ایسا ہو تو بتائیں۔ دیکھیں خود دعا پڑھنے کے لیے کبھی بھی جب بھی انسان کا دل چاہے، کیونکہ دعا اپنے خدا سے گفتگو ہے، اپنے خدا سے انسان اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے، تو جب اس کو حاجت ہو، آپ کے مثال کے طور پہ آپ کو کوئی پریشانی ہو اور آپ کسی کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں تو آپ وقت نہیں دیکھتے ہیں، پھر تو جب ضرورت ہے تب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ تو اور یہاں تو ڈاکٹرز ٹائمنگ رکھ سکتے ہیں، لیکن خداوند عالم نے کوئی ٹائمنگ نہیں رکھی، کیونکہ وہ تو جھپکی بھی نہیں لیتا، اونگ بھی نہیں آتی اسے۔ تو آپ اپنے 24/7 کی جو اصطلاح ہے، خداوند عالم ہر حال میں ہر آن میں اپنے بندوں کا مشتاق ہے اور اس کو سننا چاہتا ہے۔ البتہ اس نے کچھ وقت کو معین بھی کیا ہے، یہ اس کے خاص پسندیدہ وقت ہے، مثلا نماز صبح کا وقت، نماز شب کا وقت، واجب نمازوں کے ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا وقت، یہ خاص وقت ہے، لیکن کسی بھی وقت دعا کی جا سکتی ہے اولا۔ دوسری بات، تسبیحات، خدا کی حمد اور ثنا انسان کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے خدا کی تسبیح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ بے شک وہ وقت جو نمازوں کے وقت ہیں وہ ظاہر بات ہے خدا کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہیں، اس وقت کرنے میں زیادہ ثواب ہے، لیکن خود تعین کرنا کہ اس وقت پڑھیں اس وقت نہ پڑھیں ایسا نہیں ہے۔ کسی وقت بھی آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت بھی آپ صلوات یا کسی وقت بھی آپ مثلا دعا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب رہی بات تاکید کی، تو جیسا کہ عرض کیا گیا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا وقت معین کیا گیا ہے، یعنی خود نص میں وقت معین ہے کہ مثلا اس دعا کو شب جمعہ پڑھا جائے، یا اس دعا کو روز عید پڑھا جائے، یا امام علیہ السلام نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی ہے، امام علیہ السلام نے مثال کے طور پہ زوال کے وقت یہ دعا پڑھی۔ تو اگر ادھر نص میں آیا ہے تو اس کا مطلب اس وقت پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن وہیں پہ بھی ہمارے علماء نے تاکید کی ہے روایات کی روشنی سے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تاکید ہوئی ہے کہ اس وقت انجام دیا جائے۔ اسی طرح تسبیحات کے لیے ہے کہ کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بعض تسبیح ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز تسبیح جس کو ہم نماز جعفر طیار بھی کہتے ہیں، اس میں سوائے تسبیحات کے کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا رکوع میں بھی آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، رکوع سے سر اٹھا کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح سجدے سے سر اٹھا کے تسبیح، مسلسل ہم تسبیحات اربع تقریباً 300 بار 4 رکعت نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو تاکید ہے کہ روز جمعہ نماز جعفر طیار کی بہت تاکید ہے، ماہ ذیقعد میں بہت زیادہ تاکید ہے، ماہ رمضان میں تاکید ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ائمہ علیہ السلام کے حرم میں بہت تاکید ہے۔ تو یہ تاکید کا یہ مطلب نہیں الگ نہیں پڑھ سکتے، اس وقت ثواب اس کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ میں کبھی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ میں کبھی بھی تسبیحات کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص نمازوں کے واجب ہونے کا جو وقت ہے، صبح کا وقت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور نماز شب کا جو وقت ہے، وہ بہترین وقت ہے کسی بھی ذکر کے لیے اور کسی بھی دعا کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں تیاری کر رہا ہوں حج کے لیے اور کچھ رقم جمع کر رکھی ہے، لیکن محلے میں ایک بندہ ہے جو سخت علیل ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ کیا مجھے یہ پیسہ دینے سے پہلے اپنے مرجع سے رجوع کرنا ہے، اس سے پرمیشن لینا ہے، یا میں اس پیسے کو دے سکتا ہوں جبکہ میں اس پیسے کو اپنے حج جانے کے لیے جمع کر رہا ہوں؟ نہیں، یہ پیسہ آپ کا اپنا پیسہ ہے اور آپ کو اختیار ہے کہ اس کو آپ کہاں خرچ کریں، ولو آپ اس کو حج کے لیے جمع کریں، کیونکہ حج کے لیے پیسے جمع کرنے کا کوئی حکم ہمیں نہیں۔ اگر پیسہ آپ کے پاس ہے، سال بھر کے اخراجات آپ کے ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ ہے، تب آپ پہ حج واجب ہوگا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو حج واجب بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان کسی سے لے کر بھی حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مستحب ہے کہ انسان کسی سے قرض لے کے کہ دھیرے دھیرے ادا کر دے گا، بلو یہ کہ وہ قرض اس طرح سے ہو کہ اس کے اندر کوئی اور چیز حرام مبتلا نہ ہو، مثلا قرض لے اور پھر سود دینے لگے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رہی بات کہ کبھی کبھی ایک ایسا عمل آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کہیں زیادہ شاید ثواب رکھے، ولو حج واجب ہے لیکن ابھی آپ کو واجب نہیں ہوا ہے، کیونکہ جب پیسے اکٹھا ہو جائیں گے، حج کا وقت آ جائے گا، سارے شرائط ہوں گے، تب واجب ہوگا۔ اور ابھی آپ کے سامنے والے کو ضرورت ہے، پڑوسی کو ضرورت ہے، رشتہ دار کو ضرورت ہے، اور رقم آپ اس کو مدد کر سکتے ہیں، آپ اس کی مدد کر دیں۔ یقین رکھیں اگر آپ نے یہ کام انجام دیا تو خداوند عالم ضرور وسائل فراہم کرے گا کہ آپ کے لیے حج میں کہ جو رقم آپ کے لیے ضرورت مند ہے وہ آپ کو ضرور حاصل ہوگی، اور اگر بالفرض نہیں ہوئی تو آپ کے اوپر سے کوئی واجب ساقط
نہیں ہوا، یعنی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آپ نے کوتاہی کی ہے، آپ نے اس پیسے کو ایک اچھے کام میں استعمال کیا ہے، جائز کام میں استعمال کیا ہے، اور جب آپ مستطیع ہوں گے تب آپ سے حج کا سوال کیا جائے گا. اگر مستطیع نہیں ہوں گے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا. لیکن یقین جانیں اگر آپ نے یہ کام انجام دیا تو خدا ضرور وسائل کو فراہم کرے گا. اگر آپ پہلے مثال کے طور پر 2 سال میں پیسے اکٹھا کر پاتے تو اب کی 1 ہی سال میں اس کام کو انجام خدا آپ کے لیے کرے گا، کیونکہ وہ برکت اس طرح سے ادا کرتا ہے ان کاموں. خصوصاً عطا میں اتنی برکت ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم دے دیں گے تو کیا ہوگا، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر تم دے دو گے تو پھر دیکھو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. میں مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کی خدمت میں تھا، تو ایک شخص آیا تھا اپنے خمس کے حساب کے لیے، اور خمس کے پیسے بیان کر رہا تھا کہ یہ مثال کے طور پر عزاداری میں خرچ ہو گیا، اور یہ گھر والوں کے کفالت میں خرچ ہو گیا، یہ بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو گیا، اور یہ مثال کے طور پر کسی مدد میں خرچ ہو گیا، یہ بچا ہے خبز کے حساب کرنے کے لیے. تو آغا نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ جو خرچ تم نے کر دیا وہی بچا ہے، کیونکہ وہ تم نے نیک کاموں میں خرچ کیا، خدا کے نزدیک وہی بچا ہوا ہے. یہ تو بالاخرے ضائع ہو جائے گا. جو تم نے نیک اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ذمہ داری ہے، پڑوسی پہ، رشتہ داروں پر، ضرورت مندوں پہ خرچ کیا ذمہ داری، عزاداری پہ خرچ کیا ذمہ داری کے تحت خرچ کیا، امام حسین اس کو محفوظ رکھیں گے. گھر والوں پہ خرچ کیا، اللہ اس کو خیال رکھے گا، تم نے اس کی مخلوق کا خیال رکھا. پڑوسی پہ، رشتہ دار پہ خرچ کیا، یہ سب محفوظ رہے گا. جو تمہیں لگ رہا ہے کہ خرچ ہو گیا اصل میں وہی باقی ہے، اور جو تمہیں لگ رہا ہے باقی ہے وہی ختم ہو جانے والا ہے. تو بالکل برعکس سسٹم ہے اور بالکل برعکس فلسفی ہے. لہٰذا بالکل اس کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، آپ کا پیسہ ہے. ہاں اگر بالفرض پیسہ خمس کا ہوتا، یعنی خمس نکال چکے ہیں اور ابھی مرجع تک نہیں پہنچایا، اس کے وکیل تک نہیں پہنچایا، تب آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ اجازت لیتے. لیکن اگر آپ کا اپنا پیسہ ہے، ابھی اس پہ خمس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا خمس نکالنے کے بعد بچا ہوا پیسہ ہے اور آپ اس کو حج کے لیے رکھ رہے تھے، اور آپ کے سامنے کوئی مورد ایسا آ گیا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، آپ خرچ کر دیں گے. اگر اس کے بعد بھی پیسہ بچتا ہے آپ حج کریے، نہیں بچتا ہے تو آپ پر حج نہیں ہے، کوئی حرج. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف. واجب نمازوں میں سجدے اور رکوع میں صلوات پڑھنا کیسا ہے؟ صلوات ذکر خدا ہے اور دعا ہے، اور کسی بھی موقع پر نماز میں کوئی بھی دعا، کوئی بھی ذکر پڑھنے سے نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور چونکہ ثواب بہت زیادہ ہے صلوات پڑھنے کا، کیونکہ صلوات بھی ہم ضرور آل محمد پڑھتے ہیں، لیکن صلوات کا جملہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی ہم خدا سے دعا کرتے ہیں. لہٰذا خدا سے دعا کرنے میں نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو یا قنوت میں ہو یا بیچ نماز میں کسی اور وقت میں بھی اگر انسان صلوات پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور بلکہ باعث ثواب ہے اور اجر ہے کہ خدا انشاءاللہ ان لوگوں میں آپ کو شامل کرے جو رسول و آل رسول پہ صلوات بھیجتے ہیں. الہی آمین. بہت جلدی سے سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کے واجب سجدے کے ذکر کرتے ہیں اور اسے سنتے بھی ہیں تو کیا سجدہ کرنا فوراً ضروری ہو جاتا ہے اسی مقام پر؟ کس طریقے کا حکم ہے؟ اور دوسرا، اگر کسی ایسے شخص کو جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس پر سجدہ واجب ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اگر انسان متوجہ ہے، مثلا قرآن خود پڑھ رہا ہے اور اسے دیکھا کہ یہ آیا ہے سجدہ ہے، اسے فوراً سجدے میں جانا چاہیے. حتیٰ اگر بالفرض بغیر وضو کے ہے یا مثال کے طور پر قبلے کی طرف نہیں ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح بھی ممکن، جیسے ہی وہ آئے سجدہ پڑھے یا آئے سجدہ سنے اور متوجہ ہو اس کی طرف، اس کو فوراً سجدے میں چلا جانا چاہیے. البتہ آداب سجدے کی اگر رعایت کرے تو اور بہتر ہے کہ مثلا سجدگاہ یا جس چیز پہ سجدہ صحیح ہے اس پہ سر رکھے، ساتوں اعضاء کو سجدے میں رکھے، ذکر پڑھے، اور کوئی بھی ذکر پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ذکر نہ بھی پڑھے، سجدے واجب، قرآن کے واجب سجدے میں ذکر ضروری نہیں ہے، سجدے میں جانا ضروری ہے، لیکن مستحب ہے کہ انسان ذکر بھی پڑھے. اب دوسرا جو سوال ان کا تھا پارٹ، کہ اگر کسی کو علم نہ ہو یا حکم کا علم نہ ہو یا یہی علم نہ ہو کہ یہ آیت آئے سجدہ تھی جو میں نے سنی ہے، اور بعد میں پتہ چلے، تو جب بھی پتہ چلے اس کے اوپر سجدہ واجب ہے کہ وہ جا کے قضا کی نیت سے اس سجدے کو انجام دے گا. اور اگر کبھی متوجہ نہیں ہوا یا اس کو پتہ ہی نہیں چلا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے. آئیے ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم سب مل کر خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے. اللہم عجل لولیک الفرج.